بولنا پڑا اور بڑے اب پتہ چلا کہ رقیق القلب کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں۔ آپ نے فرمایا یا عمر مالکا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، اے عمر تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تم جاہلیت میں بڑے دلیر ہوتے تھے اور آج اسلام میں تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے ہو۔ اگلے جملے بولے تو حضرت عمر کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ فرمایا قد تم الدین وانقطع الوحی ایون کا سبحانہ ہے۔ فرمایا چھٹیاں دینی تھیں تو اللہ کے رسول نے دینی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو کو آفا کا بیٹا چھٹیاں دینے نہیں آیا۔ قد تم الدین، دین پورا ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ رب نے آیت نازل کر دی ہوئی ہے۔ اور وانقطع الوحی، وحی منقطع ہو گئی، اب آ نہیں سکتی۔ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایون کا سبحانہ ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر زندہ ہو اور اس دین کو کوئی ناقص کر سکے؟ زکوٰۃ کی کوئی چھٹی لے جائے؟ فرمایا اگر یہ رسی بھی نہیں دیں گے پھر بھی میں ان کے سر اتاروں گا۔ اس طرح یعنی حضرت عمر کو آپ نے جھنجھوڑا۔ فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو کہ ہم صرف مسجد نبوی تک رہ جائیں؟ فرمایا دین پورا ہوا، وحی بند ہوئی، میری حفاظت جب تک میں زندہ ہوں، میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ چھٹیاں دینا میرا کام نہیں، دین جتنا ہے اسے پورا رکھنا میرا کام ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لیے کہتی ہیں کہ جو ما نازل علی ابی لو نازل بالجبال الراسیات لہادہم، کہ میرے ابا جی کے کندھوں پر جو مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اگر یہ پہاڑوں پہ بجلیاں کرتی تو ان کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اور پوری سلطنت اسلامیہ میں جہاں بھی کوئی مسئلہ تھا، یہ نہیں کہ میرے ابا جی گئے یا میرے ابا جی سوار ہو کے گئے یا میرے ابا جی دوڑ کے گئے، فرماتی ہیں اللہ طارا ابی، میرے ابا جی اڑ کے وہاں پہنچے، یعنی اس بہت جلد جانے کو ان لفظوں سے بیان کرتی ہیں۔ اور اسی میں وہ معاملہ تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ والا، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسامہ کو رخصت خود کیا آپ نے اور حضرت اسامہ کو قائد بنایا، اور علالت کے بالکل آخری ایام تھے، اور حکمت یہ تھی کہ میری علالت یا میری ظاہری حیات کے بعد بھی میرے دین نے چلنا ہے، یہ آخری دین ہے جس نے قیامت تک جانا ہے، تو میں اپنی امت کو بٹھا کے گھروں میں نہیں جاؤں گا، میں رستے پہ چلا کے جاؤں گا۔ تو آپ نے لشکر تیار کیا، ان کو روانہ کیا شام کی رستے پہ چند کلومیٹر پہنچا تھا لشکر، کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہیں رک جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک جو ہے وہ اس میں مزید علالت بڑھ گئی ہے، تو کہیں کوئی سانیہ نہ ہو جائے اور پھر تم لوگ زندگی بھر یہ کہتے پھرو کہ ہم دیدار بھی نہیں کر سکے، تو یہیں رک جاؤ۔ اور پھر دوسرا پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جا پہنچا، تو سارا لشکر واپس آ گیا کہ ہم پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں جلوہ گر ہو گئے، تو اس وقت حضرت اسامہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ آپ بحیثیت خلیفہ اس وقت منتخب ہو چکے تھے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب سے آ کے یہ کہا کہ اے ابو بکر صدیق، اب آپ ہمارے امیر ہیں اور اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کی سیٹ ہے، تو ہم آپ کا حکم بھی ویسے ہی مانیں گے جیسے ہم اپنے نبی علیہ السلام کا مانتے تھے، ہماری کوئی مجال نہیں کہ ہم آگے پیچھے کریں، لیکن ایک میری تجویز ہے وہ آپ سن لیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور حضرت اسامہ تجویز پیش کرنے لگے۔
تجویز میں بڑی معقولیت تھی اور لاجک تھی. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، ہم ہمیشہ کے لیے میں تجویز نہیں دیتا کہ لشکر اسامہ کو نہ بھیجا جائے شام کی طرف، میں صرف چند دن کہتا ہوں کہ اسے ڈیلے کریں. اور وہ وجہ یہ ہے کہ ابھی جب پورے عرب میں خبر پھیلے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی، تو پتہ نہیں رد عمل کیا ہوگا، کتنے لوگ باغی بن جائیں گے، مرتدین ہوں گے. تو ان کے نزدیک سب سے پہلا جو فوکس ہوگا، جو حملہ وہ کریں گے تو مدینہ منورہ پہ کریں گے. اور مدینہ منورہ اگر لشکر شام گیا ہوگا تو مدینہ منورہ خالی ہوگا، یعنی عورتیں بچے ہوں گے، امیر المومنین آپ ہوگے، جرنیل سارے میرے ساتھ ہوں گے، آپ شہید ہو جائیں گے. تو پھر مدینہ منورہ پہ باغیوں کا قبضہ ہو جائے تو شام کو فتح کرنے کا بھی فائدہ کیا ہوگا. تو ہم صرف ہمیں 4-5 دن ادھر رہنے دیں کہ اگر کوئی حملہ آور آیا تو ہم سارے ہوں گے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور اس کے بعد پھر شام چلے جائیں گے. تو حضرت صدیق اکبر جو لیٹے ہوئے تھے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. اب پہلے نمبر کی صلاحیتوں والے کا جواب سنو. فرمایا اسامہ میں آپ لوگوں کو ایک رات بھی مدینہ منورہ میں نہیں رہنے دوں گا، ابھی پورے لشکر کو لو اور چلو شام کے راستے پہ نکلو. تمہارا یہ کہنا کہ میں اکیلا ہوں یہاں پر اور مجھے شہید کر دیا جائے گا، تو قسم اٹھا کے کہا واللہ لان تقطفنی الطیر احب الی من ان ابدا بشیء قبل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تمہیں شام کی طرف بھیجنے کا آرڈر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے، اور تمہیں یہاں کچھ دن روکنے کا آرڈر یہ میرا ہوگا. تو ابو قحافہ کا بیٹا نبی کے آرڈر کو منسوخ کر کے اپنے آرڈر چلانے نہیں آیا. فرمایا تم جو مجھے یہ منظر پیش کر رہے ہوگے کہ میں اکیلا ہوں گا اور مجھے شہید کر دیا جائے گا، فرمایا خدا کی قسم تم چلے جاؤ، پیچھے میں اکیلا ہوں گا. حملہ ہوا، مجھے شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کو نہ کوئی کفن پہنانے والا ہو، نہ کوئی دفن کرنے والا ہو، اور کوے ابو بکر صدیق کی بوٹیاں نوچ رہے ہوں. خدا کی قسم مجھے یہ پسند ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر میں اپنے حکم کو مقدم نہیں کر سکتا. یعنی یہ پہلے نمبر کی صلاحیتیں تھیں کہ جب ہر کوئی حالات کی ان تبدیلیوں پر جو پہلے کبھی بھی اس طرح ہوا ہی نہیں تھا، اعلان نبوت کے بعد یہ جتنی مصیبتیں اکٹھی اب آ گئی ہیں اور پھر آگے نبوت کا دروازہ بند ہے. تو اس تربیت پر یعنی یہ وہ مزاج شناس نبوت اور نبوت کے تابع. آپ اگر بخاری شریف میں پڑھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے اتر کر وحی کے نزول کے بعد گھر تشریف لائے اور زملونی زملونی فرما رہے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے جو صفتیں آپ کی بیان کی کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اس طرح کر کے جو وہی صفتیں ابن دغنا نے حضرت صدیق اکبر کی بیان کی کہ جب حضرت صدیق اکبر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے نکل گئے سرکار کی اجازت سے، ابھی نہ ہجرت حبشہ تھی نہ ہجرت مدینہ تھی، اور آپ کو ابن دغنا ملا، وہ کوئی مکہ مکرمہ کا نہیں تھا، وہ اس پورے قارہ کا جتنا یہ یمن ہے یا اس کے ساتھ کے علاقے ہیں، مصر ہے، ان سب کی وہ مشہور شخصیت تھی، اور قریش مکہ کے ساتھ بھی اس کے روابط تھے، اور وہ اتنی دور رہ کے یمن میں بھی صدیق اکبر کے حالات سے واقف تھا. کتنا کہ حضرت صدیق اکبر جب اس کو ملے تو اس نے کہا ابو بکر آپ جیسے بندے کو
اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے. اور بڑی بدقسمتی ہے اس شہر کی جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا ہے. قریش سے میں چل کے بات کرتا ہوں. کیوں؟ آپ وہ ہو جو صلہ رحمی کرتے ہو، آپ وہ ہو جو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو. 5 صفتیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی اور کہا کہ آپ کو اللہ کامیاب کرے گا، کوئی کسی طرح کی غم کی بات نہیں، وہ 5 کی 5 ابن دغنا نے حضرت صدیق اکبر کی بیان کی. یعنی اس طرح مزاج آپس میں ملے ہوئے تھے اور اس طرح صفات رب ذوالجلال نے ازل سے نبوت کے تابع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہوئی تھی. تو اس بنیاد پر یہ پہلی خلافت نبھانا ہی مشکل کام تھا. آگے تو پھر رستہ بن جانا تھا کہ وحی نہ بھی آئے تو پھر کیسے کام چلانا ہے. یہ وجہ تھی کہ تقریباً 5-6 مہینے گزرے تھے ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو کہ ذی قصہ کی ایک لڑائی، اس کے لیے مدینہ منورہ سے فوج نکلی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس فوج کی قیادت کر رہے تھے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے آ کے جو سواری تھی اس کو روک کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا کر کے کہا الہینا یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حالانکہ پتا تھا جنگ کا وقت ہے، جنگ کی طرف سارے جا رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جہاد کا وقت ہے اور مجھ پر خلافت کی ذمہ داریاں ہیں تو میں بھی جہاد کروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. جس ابو بکر کے سپاہی علی جیسے ہوں اسے خود جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا واللہ لئن فجئنا بکا لا یکون للاسلام نظام ابدا. کہ ابھی تک میرے کانوں میں وہ لفظ ہیں جو بدر والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بولے تھے، اور سرکار نے جو کچھ فرمایا تھا اور جتنی آپ کی حفاظت کی تھی جس مقصد کے لیے، آج وہی مقصد ہمارے سامنے بھی ہے. جب بدر والے دن آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ وہ جو عرب کا قانون ہے جنگ کا کہ پہلے دونوں طرف کا 1 پہلوان آئے، پھر 2 آئیں، پھر 3 آئیں، پھر 10 جنگ ہو، ایسی قانوناً تو جنگ بھی شروع نہیں ہوئی، لیکن اپنے بیٹے کو مارنا تو یہ میرا حق ہے. تو میرا بیٹا عبد الرحمن کفار کی فوج میں مجھے نظر آ گیا ہے تو مجھے اجازت دے دو، میں اس کا تو سر اتارا ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا ابو بکر میں آپ کو پہلے ہی جنگ میں پھینک دوں؟ انت منی بمنزلات سمعی و بصری. ابو بکر تم میرے کان بھی ہو، میری آنکھیں بھی ہو. تو بندہ اپنی آنکھیں اور کان پہلے ہی پھینک دے. یہ اشارہ بھی تھا کہ آپ کے کانوں نے ہی وہ شکایات امت کی سننی ہیں جب میں سامنے نہیں ہوں گا، اور آپ کی آنکھوں نے ہی ان سب کے دکھڑے اور ان کی حمایت کرنی ہے. تو کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جنہیں چشم و گوش کہہ کے سرکار بچا کے پیچھے رکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے بعد میں سب کچھ سنبھالنا ہے. واللہ لئن فجئنا بکا، اے ابو بکر اگر آج آپ کی شہادت کا صدمہ بھی ہم کو پہنچ گیا، کیونکہ اگلوں نے تو کمی نہیں کرنی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت وصال کے بعد آپ کی بھی شہادت ہو گئی تو پھر لا یکون للاسلام نظام ابدا، یہ نظام اسلام قیامت تک نہیں جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا. پہلی خلافت چل گئی تو دوسری بھی چلے گی، تیسری بھی چلے گی، چوتھی بھی چلے گی، کیونکہ رستہ بن جائے گا. وہ یعنی کہ بغیر نظام چلانا، یہ راہ بنانا ابو بکر یہ آپ کا کام ہے. آپ نے جو سرکار سے سیکھا ہے اس سے آپ یہ بنائیں گے اور پھر پچھلے بھی اس پہ چلیں گے. تو آپ بھی اگر اتنا جلد شہید ہو گئے تو پھر تو خلافت کے راہیں
بنے گی نہیں اور آپ پہلے ہی چلے جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ گھر بیٹھیں، ہم جاتے ہیں. آپ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں اور کان قرار دیا ہے تو ہم بھی آپ کا تحفظ چاہتے ہیں. یہی وہ بات ہے جو اعلی حضرت نے فرمایا کہ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل صرف مانتے ہی نہیں تھے بلکہ اسے فرض سمجھتے تھے کہ یہ اگر چلی تو پھر نظام اسلام آگے قیامت تک جائے گا، ورنہ نظام اسلام جو ہے وہ آج ہی ختم ہو جائے گا. تو ان کے اس کہنے کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جہاد پہ تشریف لے گئے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صلاحیتوں کے قائل تھے اور کس قدر ان کی خلافت کو ضروری سمجھتے تھے، اور نظام اسلام میں تحفظ دین میں، دین کو محفوظ کرنے میں امت میں جو جس کا پہلا نمبر ہے اس ہستی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. اور ویسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں یعنی کتنے کتنے ان کا تقوی، پرہیزگاری اور تزکیہ اور ان کا یہاں تک پہنچ جانا کہ آپس میں اجلاس کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اپنی مردانہ قوت ختم کر لیں گے تاکہ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی کام ہی نہ ہو، کوئی کہتا ہے میں جنگل میں چلا جاؤں گا، میں لوٹ کے بیوی بچے کے پاس نہیں آؤں گا، کوئی کہتا ہے میں شادی نہیں کرواؤں گا. اتنا تقوی کا شوق بھر دیا تھا ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتنے منفرد درجے کے وہ متقی تھے. ان کی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میں نے سن لیا جو کچھ تم کہہ رہے ہو، انا اتقاکم و اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور تم سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، اور میں نبی ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. یہ تمہارے تقوی میں رکاوٹ نہیں ہے. یہ رہبانیت جس کا تم سوچ رہے ہو کہ پہاڑوں میں جنگلوں میں جا ڈیرے لگا کے بیٹھیں، فرمایا میری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظارا للصلاۃ، میری امت کی درویشی یہی ہے کہ محلے کی مسجد میں جا بیٹھو اور نماز کا انتظار کرو. رہبانیت کرنی ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے چلے جاؤ. تو یعنی یہ شوق دیا. تو اس حد تک متقی تھے صحابہ اپنے اپنے مقام پر، لیکن جو درجہ ان چاروں خلفاء کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں. اور یہ درجہ اس بنیاد پر ان کا منفرد ہے سب سے کہ انہوں نے زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا کام کیا ہے. انہوں نے یہ جد و جہد کی ہے. انہوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نفاذ کے لیے جب دوسرے رات کو نفلوں میں مصروف تھے، یہ گلیوں میں چکر لگا کے دیکھ رہے تھے کون سویا ہے کون بھوکا ہے، کسی کے کیا حالات ہیں. تو یہ جو خدمت دین تھی اور دین کو زمین پر نافذ کرنا اور پھر دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا، اس نے ان چاروں کو باقی سب پر افضل کیا تھا، افضل قرار دیا تھا. اور ان چاروں میں سے جس نے بنیادی طور پر یہ کام کیا اور فکری اور نظری طور پر ان کو رستہ دیا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ورنہ حضرت یعنی ان سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق خلافت کے عملی انداز میں
سب کو پڑھائے، تو یہ ان کی افضلیت کا ایک راز دیگر رازوں میں سے یہ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے، یوم من امام عادل خیر من عبادت 60 سنتن، کہ امام عادل خلیفہ راشد تھے، خلیفہ راشد تو مزید اونچا ہے، یعنی امام عادل تو ان کے بعد میں بھی قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا دین نظام نافذ کرے زمین پہ۔ سرکار نے فرمایا اس کا ایک دن خالص صوفیوں کی 60 سال کی بندگی سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ یہ اتنا مرتبہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر قائم کرنے کا، کہ اس بندے کا اس کی ایک ایک گھڑی، دوسری حدیث میں ساعۃ من امام عادل، اس کا ایک لمحہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، اور بالخصوص ان میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے نمبر پر وحی آنے کے بغیر یہ سارا صحیح طریقے سے چلا رہے تھے، اور ہر ایک پر حکمتیں مرتب ہوئیں۔ جب وہ شام والا قافلہ لشکر واپس بھیجا تو البدایہ والنہایہ میں آئے کہ جب وہ لشکر لوٹا تھا تو اسی رستے پہ اور کچھ لوگ شام کو جا رہے تھے، انہوں نے شام جا کے خبر دی کہ تمہارے اوپر تو بہت بڑا حملہ ہونے والا تھا، لیکن اب ٹل گیا ہے کہ ان کے نبی فوت ہو گئے ہیں، ان کا وصال مبارک ہو گیا، وہ واپس چلے گئے ہیں، اب نہ اٹھیں گے نہ آئیں گے۔ تو شام کا جو بادشاہ تھا اس نے جشن منانے کا اعلان کیا کہ بہت بربادیاں ہونی تھی ہماری، تو اب تو ہم بچ گئے ہیں۔ اس کے دل میں تھا کہ اتنا غم منائیں گے یہ لوگ، اب نہیں اٹھ سکتے، کون ان کو متحد کرے گا، کون ان کو جذبہ فراہم کرے گا کہ یہ اسی طرح جس طرح سرکار کی قیادت میں ٹکرا جاتے تھے اب بھی ٹکرا جائیں، کون جذبہ ان میں بھرے گا۔ یہ سمجھ کے اس نے جشن منانے کا اعلان کیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ جذبہ بھرنے والا پیچھے موجود ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب کہا کہ میں تمہیں ایک رات بھی نہیں رہنے دوں گا، چلو فوراً چلو، وہ اس فیصلے کا اثر یہ ہوا کہ جو ان کے جشن منانے کا دن تھا، جب سورج طلوع ہوا تو ادھر شام کی بارڈر پر، شام کی حدود پر مجاہدین نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے بھی شروع کر دیے۔ تو ان کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ اب اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے سامنے ہتھیار پھینک دو۔ جن کے نبی سے ان کا اتنا عشق ہو اور پھر غم ہو جو کمر توڑ دے، اس کے باوجود جو گھر نہیں بیٹھے اور مشن کے ساتھ، اپنے نبی کے مشن کے ساتھ اتنا ریلیٹڈ ہیں کہ پھر بھی یہ آگے ہیں، تو پھر ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح یعنی فوراً شام فتح ہوا۔ ان پالیسیوں کی بنیاد پر جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اول نمبر تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو ان کے اندر خوبیاں رکھی ہوئی تھیں، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسا انداز دیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مرحلے ایسے آئے کہ نبوت اور وحی کے بغیر وہاں چلا نہیں جا سکتا تھا، حل نہیں ہو سکتا تھا، مگر ابو بکر نے نبی ہونے کے بغیر، نبی نہیں تھے مگر کہتے ہیں کام نبی جیسا کر گئے، کہ مرتدین کے خلاف لڑنے میں جس طرح بندے کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرا تو سوچنا ہی نہیں، پہلے یہ یقین وحی کی وجہ سے تھا، لیکن اب ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے کمال کر دکھایا کہ مرتدین کے خلاف فیصلہ کرنے میں اور عملاً وہ جہاد کرنے میں وہ نبی کا سا کام کر گئے۔ اتنا خراج تحسین پیش کرتے ہیں حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس ملک کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی نعمت اور برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔